بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اردو کا ٹیچر عطاء الرحمان۔ آج ہم لیکچر نمبر 8 پڑھیں گے، جس میں سر سید احمد خان کی ایک سبق لکھا ہے، اس کا نام ہے کاہلی۔ مصنف سر سید احمد خان، یہ مقالات سر سید جو سر سید احمد خان نے مقالے لکھے ہیں ان میں سے ایک مقالہ ہے، اور اس کا کچھ حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے کاہلی۔ تو اسٹوڈینٹس آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کون سا لفظ ایسا لفظ ہے؟ کاہلی۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ مطلب لوگوں کی نظر میں یہ چیزیں، یہ باتیں جو ہیں یہ کاہلی کہلاتی ہیں، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ سر سید احمد خان کی نظر میں جو دلی قوا ہے، دلی قوا سے یہاں مراد دل کی طاقت، مطلب جسے ہم انگلش میں ول پاور بھی کہتے ہیں، کچھ کرنے کی طاقت، کچھ کرنے کا جذبہ، یہ جن لوگوں میں نہ ہو تو ان لوگوں کو ہم کاہل کہہ سکتے ہیں، یا یہ وہی چیز کاہلی کہلاتی ہے۔ تو سر سید احمد خان کے مطابق جو دلی قوا کو بیکار کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کاہل اور سست ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مطلب ہاتھ پاؤں سے محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ اپنے زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ مطلب اب لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو وہ چست ہو جاتے ہیں، وہ کاہلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ تو جو ڈیلی روٹین کے مطابق روز کمانے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی مزدوری کرتے ہیں، تو وہ دوسرے لوگوں کی بنسبت کم سست اور کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ محنت کرنا اور سخت سخت کام کرنا ان کی طبیعت کی ایک اور شکل ہوتی ہے۔ طبیعت ثانی یہاں پر میں نے اوقات کے معنی بسر کرنا، گزارنا، کیا گزارنا؟ زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا، مجبوری کی وجہ سے کام کرنا، تو اس سے وہ طبیعت ثانی بن جاتی ہے۔ محنت کرنا، ہر روز اٹھنا، ٹائم پر جاب پہ جانا، نوکری پر جانا، ہاتھ پاؤں کی مزدوری کرنا، یہ ان کی طبیعت کی دوسری شکل ہو جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، حاجت نہ ہونا، ضرورت نہ ہونا، یہاں پہ لکھا گیا حاجت مطلب ضرورت، ضروری، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ مطلب ایسے لوگ جن کا گزارا ہوتا ہے بغیر مزدوری کے، بغیر محنت و مشقت کے، تو وہ جب ہاتھ پاؤں کی محنت اور مشقت بھی نہیں کرتے تو وہ زیادہ کاہل اور زیادہ سست ہو جاتے ہیں اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر حیوان صفت جانوروں جیسی عادات ان کی ہو جاتی ہیں، ان کو نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، نہ وہ کسی کے دکھ درد میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہاں یہ ہے کہ دوسروں کے رحم پر، کرم پر اپنی زندگی کو چھوڑنا اور دوسروں کے ہاتھوں کو دیکھنا، تو
اس سے انسان میں مزید کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ وحشی ہو جاتا ہے۔ وحشی ہونا، وحشی کا مطلب جانور بننا۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کی ایک حیوان ہے۔ انسان کو بھی چونکہ انگلش میں سوشل اینیمل کہتے ہیں، یہ بھی جانوروں کی قسم سے ایک اعلیٰ قسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ، بوجھ اور زبان عطا کی ہے۔ اور جب کہ اس کے دلی خواہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے، مطلب دلی خواہ جو دل کی طاقت سے کام کرتے ہیں، اگر وہ سست پڑ جائے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ اور اگر ان کو ہم کام میں نہ لائیں، ہم ہاتھ پاؤں کی مزدوری نہ کریں، محنت مشقت نہ کریں، تو ایسے لوگوں میں بھی حیوانی خصلت پائی جاتی ہے۔ حیوانی خصلت حیوانوں جیسی عادات اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس سے انسان کے بجائے حیوان بن جاتا ہے۔ وہ پھر لوگوں کی طرح لڑائی جھگڑے کرتا ہے، وہ فارغ وقت میں جو ہے الٹے منصوبے سوچتا ہے اور بالکل حیوانوں جیسی عادات اس میں آ جاتی ہیں۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی خواہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی بیکار نہ بیٹھے، کبھی بھی سستی خود پر طاری نہ کرے اور کچھ نہ کچھ کرنے میں لگا رہے، اور خصوصاً انسانیت کی بھلائی میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا۔ تو ایسے اشخاص، ایسے لوگ جن کو محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، جب ان کو محنت و مشقت نہ کرنی پڑے اور ان کو تیار جو ہے حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا یا ان کو ان کی ضروریات پوری کی جاتی، تو کیا ہوتا، وہ اپنے دلی خواہ کو بیکار ڈال دیتے، اور اس سے پھر کیا ہوتا، دشمنوں کو ان پر حملہ کرنے، ان سے ان کے املاک چھیننے اور ان سے ان کے علاقے چھیننے میں ان کو آسانی رہتی، کیونکہ ایسے لوگ بالکل بیکار اور سست اور کاہل ہو جاتے تھے۔ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، اور اسی طرح انسان جب سست کاہل رہتا ہے، کسی کام پہ نہیں رہتا، تو وہ حیوانوں جیسی خصلتیں اپنا لیتا ہے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا۔ قمار بازی، یہاں پر سنیے، قمار بازی فضول قسم کے کام، ایسے لوگ پھر قمار بازی کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ وحشی، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ سست اور کاہل انسان جب سست اور کاہل ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا کر ان جیسے حیوانوں جیسی خصلات کا موجب بنتا ہے۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ حیوان بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وفادار وحشی ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ جنگل میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ وحشی ہوتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ پہواڑ، یہاں پر پہواڑ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ پہاڑوں سے اترا ہو، پہاڑوں میں رہنے والے شخص کو پہواڑ کہا جاتا ہے، جس میں کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہوتا، اچھے اخلاق ان کے نہیں ہوتے۔ تو جو پھر ان میں اور یہ جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں جن کو تیار آمدنی ملتی ہے، ان کو حکومت کی طرف سے وظائف ملتے ہیں، ان کو چندہ مطلب بالکل نوکری مزدوری، ہاتھ پاؤں کی نوکری مزدوری، محنت و مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ان پہاڑوں کے میں رہنے والوں جیسے ہو جاتے ہیں۔
اور ایک وزادار وحشی ہوتا ہے، وزادار جو ڈول ڈال سے بہتر لگے لیکن اس کا دل اور اس کا ذہن وحشیوں جیسا ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ یہاں پر سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ایسے کام کی بہت کمی تھی جس میں وہ قواعد دلی اور قوت عقلی کو استعمال میں لائیں، ایسے مواقع بہت کم تھے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انگلستان والے مطلب اس وقت کا جو انگلینڈ تھا تو وہاں پر ایسے مواقعوں کی بہتات تھی، وہ بہت زیادہ مواقع تھے، لوگ اس میں مشغول رہتے اور وحشی اور کاہلی سے دور رہتے ہیں۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ وحشت پنا جس میں وحشت ہو، وحشیوں جیسے عادات و اخلاق کرنا۔ اگر انگریزوں جیسے کہ آج کل انگریز جو ہیں وہ بہت زیادہ سست اور قائل ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بھی وحشیوں جیسی عادات کر رہی ہیں، مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ یہاں پر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس لیے یہاں پر کاہلی اور سستی بہت زیادہ ہے، یعنی اپنے دلی قواعد کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قواعد قلبی قواعد عقلی کی کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، کیوں کر مطلب کیسے ہم حاصل کریں، وہ موقع ہم کیسے حاصل کریں کہ ہم خود سے سستی، کاہلی اور وحشیانہ پن کو ختم کر سکیں۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، رفع ہونا ختم ہونا، یہاں پر رفع مطلب ختم ہونا۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کی فکر اور مستعدی رہے۔ مستعدی مطلب یہاں مستعد رہنا، ایکٹیو رہنا، جسے کہتے ہیں چست، مستعد چست، تاکہ ہم اپنے کام میں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہم چست رہیں اور مستعد رہیں۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنے دلی قوا کو کام میں نہ لائیں، ہم خود سے سستی، کاہلی اس کو نہ ہٹائیں، تو تب تک ہماری قوم میں ترقی کی منازل کو طے کرنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر نمبر 7۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔